بارش کو زحمت کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی قوموں پر بارش برسا کر بارش کے متعلقات کے ذریعے، جیسے کہ آندھی گرج وغیرہ، یہ بھی بارش کے متعلقات، ان کے ذریعے جو ہے عذابات بھی نازل کیے گئے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد اور قوم بنی اسرائیل کا بھی واقعہ ملتا ہے. مشہور واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہے کہ جس قوم کو آپ نے 950 سال دین حق کی دعوت دی، لیکن صرف 70 نفوس قدسیہ ایمان لائے. بقیہ جو تھے وہ سرکشی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی یہ اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی عطا فرمائی کہ اب یہ قوم غرق کر دی جائے گی. طوفان آنے کی، غرق کیے جانے کی نشانی آپ کو یہ بتلائی گئی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، پانی ابلنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ آپ کو ایک کشتی بنانے کا بھی حکم دیا گیا. آپ علی نبینا علیہ السلام نے کشتی بنائی جس میں مسلمانوں کو آپ سوار فرمانے والے تھے. چنانچہ ایک صبح آپ کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زوردار بارش برسنے لگی اور تقریباً 40 دن اور 40 راتیں وہ بارش مسلسل برستی رہی. زمین بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے. بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئیں، کوئی پہاڑ تک نہیں نظر آتا تھا. اور جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کتنی تھی. اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی. یعنی ساری دنیا کو غرق کر دیا گیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی. اور طوفان کتنا زوردار تھا، سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی موجیں تھیں. آج ہم سمندر کی چھوٹی سی موج دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی موجیں تھیں اور ان پر ایک ہیبت ناک عذاب جو تھا وہ برسایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی. کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کشتی میں بیٹھتے وقت یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے. یہ بارش کے ذریعے عذاب بھی آ سکتا ہے، آزمائش مصیبت بھی آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بارش کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.